صبا کہتی ہے کہ میرے والد کی گاؤں میں اچھی عزت تھی۔ اللہ نے ان کو 3 بیٹے عطا کیے تھے، اس لیے انہوں نے منتیں مانگ کر اللہ سے بیٹی کی دعائیں کی اور اللہ نے ان کو 4تھی بیٹی دے دی جس کا نام انہوں نے صبا رکھا، جو میں خود ہوں۔ لیکن میری پریشانی یہ تھی کہ میرا ایک بازو اور پاؤں کمزور تھا، یعنی میں معذور تھی اور مجھے سوکھے کی بیماری تھی۔ لیکن والدین تو والدین ہوتے ہیں، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ میرے والدین کو میری بڑی ہی فکر رہتی تھی، انہوں نے میرے علاج کی بہت کوشش کی۔ ابو کو جس جگہ کا پتہ چلتا کہ وہاں سے علاج ہو سکتا ہے تو وہ مجھے وہاں لے جاتے، لیکن کیونکہ میں پیدائشی بیمار تھی اس لیے میں ٹھیک نہ ہو سکی۔ میرے ابو نے اپنے بیٹوں کی تعلیم پر بڑی توجہ دی اور اپنی کمائی کا ایک اچھا خاصا حصہ ان کی پڑھائی پر لگایا، اور یوں میرے دونوں بڑے بھائی ڈاکٹر اور انجینئر بن گئے۔ اب وہ گھر سے باہر اپنی جاب پر رہنے لگے اور گھر میں ہم 4 لوگ ہوتے۔ میری ماں میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن ساتھ میں فکر مند بھی تھی۔ پھر ابو نے بڑے بھائیوں کی ایک ساتھ شادی کروا دی۔ شادی کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اور دونوں بھائی اپنی اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے اور وہ ہمارا خیال بھی نہ رکھتے تھے۔ حالانکہ ابو نے بڑے بھائی کو ڈاکٹر اس لیے بنایا تھا کہ وہ میرے علاج میں میری مدد کریں گے، لیکن شادی کے بعد تو دونوں بھائی ہمیں بھول ہی گئے۔ شروع میں کبھی کبھی چکر لگا دیتے تھے، لیکن پھر بالکل آنا ہی بند کر دیا۔ ابو اب ضعیف ہو چکے تھے اور پھر اسی صدمے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب میرا اور میرے چھوٹے بھائی کا بوجھ امی کے سر پر آ گیا۔ میرا چھوٹا بھائی جو مجھ سے 3 سال بڑا تھا وہ ابھی اسکول میں پڑھتا تھا، لیکن ابو کے انتقال کے بعد اس کو اسکول چھوڑنا پڑا اور اس نے ایک دکان پر نوکری شروع کر دی، جس سے ہمارا گھر کا گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ بڑے بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ ابو کے انتقال پر آئے اور اسی دن چلے گئے۔ میری امی بھی دکھی ہو گئی، لیکن زید یعنی چھوٹے بھائی کے سہارے ہم زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ وقت گزرا تو امی نے زید سے کہا کہ بیٹا تم شادی کر لو تاکہ گھر میں بہو آ جائے اور وہ تمہاری بہن کے ساتھ رہے۔ میرا اب کیا پتا کہ کس وقت موت آ جائے اور میں اس دنیا سے چلی جاؤں۔ لیکن زید شادی کے لیے حامی نہ بھرتا اور اس کا ایک ہی جواب ہوتا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ بیوی بیٹے کو والدین سے دور کر دیتی ہے۔ ایسا نہ ہو میری بیوی مجھے آپ سے دور کر دے تو آپ کا کیا ہوگا؟ امی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ میرے بڑے بھائی کی وجہ سے زید کا ذہن اسی طرح کا بن چکا تھا اور وہ شادی کے لیے کسی صورت تیار نہ تھا۔ پھر ایک دن اچانک ہماری امی بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی اور یوں گھر پر میں اور زید اکیلے رہ گئے۔ اب زید اور میں دونوں پریشان تھے۔ زید کو اپنے سے زیادہ میری پریشانی تھی، لیکن اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ ہماری پڑوسن نمرا بھابھی کے دل میں اللہ نے ہماری ہمدردی ڈال دی۔ نمرا بھابھی منیر بھائی کی نئی دلہن تھی۔ وہ ہماری مجبوری سمجھ چکی تھی، اسی لیے وہ اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے کام بھی آ کر سنبھال دیتی تھی۔ میرا منہ دھلواتی، مجھے واش روم لے کر جاتی اور بہنوں کی طرح سے میرا خیال رکھنے لگی۔ زید بھی نمرا بھابھی کی ہمدردی کی وجہ سے مطمئن تھا کہ چلو میری بہن کا خیال رکھنے والا کوئی تو ہے۔ وقت گزرتا گیا، نمرا بھابھی ہمارا کھانا بھی بنا دیتی اور ہمارے گھر کے باقی کام بھی کر کے چلی جاتی۔ میرے ساتھ وقت بھی گزارتی اور میرے ساتھ باتیں بھی کرتی رہتی تھی۔ میں بھی ان کی ہمدردی سے بہت خوش تھی۔ وہ مجھے کرسی پر بیٹھا کر اپنے گھر چلی جاتی اور مجھ سے کہتی اگر کوئی کام ہو تو مجھے دیوار کے پاس آ کر آواز دے دینا، میں آ جاؤں گی۔ اور ایسا ہی ہوتا، میں آواز دیتی اور وہ فوراً آ جاتی۔ اب منیر بھائی بھی ہمارے گھر آنے لگے اور وہ بھی کافی دیر ہمارے گھر بیٹھے رہتے۔ کبھی کبھار ہمارے گھر پر ہی کھانا کھا لیتے۔ پھر ایک دن اچانک انہوں نے اپنی بیوی پر شک کرنا شروع کر دیا اور ایک دن انہوں نے ہمارے گھر پر نمرا بھابھی کو یہ بات کہہ ڈالی کہ اگر تم زید سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ یہ بات سن کر تو نمرا بھابھی کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی، لیکن بھلائی اسی میں سمجھی کہ خاموش ہو جاتی ہوں۔ یہ بات میں نے بھی سن لی اور میں سمجھ گئی کہ اب منیر بھائی کو نمرا بھابھی کا ہمارے گھر آنا اچھا نہیں لگتا۔ نمرا بھابھی بھی پریشان ہو گئی، کیونکہ ان کو ہمارے گھر کی مجبوری پتہ تھی، خاص طور پر میری مجبوری، کیونکہ مجھے ایک عورت ہی سنبھال سکتی تھی۔ بے شک زید میرا بھائی تھا، لیکن واش روم تک لے کے جانا اور باقی معاملے ایسے تھے جو زید کے کرنے کے نہیں تھے۔ میں نے بھی بھابھی سے کہا کہ بھابھی اگر منیر بھائی نے آپ کو نہ آنے دیا تو کیا ہوگا؟ نمرا بھابھی نے کہا کہ میں انہیں سمجھا دوں گی۔ ابھی زید کو اس بات کا نہیں پتہ تھا۔ نمرا بھابھی نے کسی طرح سے اپنے شوہر کو سمجھایا
اور وہ ہمارے گھر آتی رہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ زید گھر جلدی آ گیا اور نمرا بھابھی نے اس کے لیے کھانا گرم کیا اور اسے دے دیا۔ جیسے ہی وہ برتن اٹھانے لگی تو اوپر سے منیر بھائی آ گئے۔ ان سے یہ برداشت نہ ہوا اور انہوں نے زید کے سامنے ان سے یہ بات دوبارہ کہہ ڈالی کہ اگر تم ان لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تم زید سے شادی کر لو۔ اس بات پر زید بھی بہت پریشان ہوا اور منیر بھائی سے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں بھابھی کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ اور نمرا بھابھی نے بھی بات کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن اب بات کافی حد تک آگے چلی گئی تھی۔ اس دن منیر بھائی نے نمرا بھابھی کو منع کر دیا تھا کہ اب تم ان کے گھر نہیں جاؤ گی ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ نمرا بھابھی بھی روتی ہوئی چلی گئی۔ وہ رات بھر سخت پریشان رہی۔ زید بھی پریشان تھا کہ ہماری وجہ سے نمرا بھابھی کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، اور اگلے دن وہی ہوا۔ نمرا بھابھی نہیں آئی، نہ تو ہم نے ناشتہ کیا اور نہ میرا کسی نے منہ دھلایا۔ مجھے واش روم تک لے جانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں کسی طرح صحن تک گئی اور میں نے نمرا بھابھی کو آواز دی، لیکن جواب میں ان کی سسکیاں سننے کو ملی۔ ادھر میں بھی رونے لگی۔ جب میں نے رونے کی آواز ان کے کانوں میں گئی تو وہ بھاگی ہوئی آئی، مجھے حوصلہ دیا، میرا منہ دھلایا اور مجھے ناشتہ بنا کر دیا، اور اس کے بعد وہ منیر بھائی سے چھپ چھپ کر آنے لگی۔ پھر ایک دن منیر بھائی کے دوست نے زید کو سمجھایا کہ تم منیر بھائی سے بولو کہ تم کسی لڑکی کو چاہتے ہو اور بہت جلد اس سے شادی کر لو گے تاکہ وہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے اور اس کا گھر بچ جائے۔ اور زید نے ایسا ہی کیا۔ اس نے منیر بھائی سے ایسا ہی کہا، لیکن منیر بھائی نے کہا کہ تم یہ بات باقی لوگوں کے سامنے کہو۔ زید نے کہا کہ وہ ایسا کرنے کو تیار ہے۔ اگلے دن منیر بھائی کچھ لوگوں کو لے آئے تاکہ زید سے یہ بات سب کے سامنے کہلوائے۔ جب وہ لوگوں کے ساتھ ہمارے گھر آئے تو اس وقت اتفاق سے نمرا بھابھی ہمارے گھر میں ہی موجود تھی۔ زید اندر کمرے میں تھا۔ نمرا بھابھی نے دروازہ کھولا اور منیر ان لوگوں کے ساتھ اندر آ گیا۔ اب اس نے نمرا بھابھی کو سب کے سامنے یہ بات کہہ ڈالی کہ تم ان کے گھر سے باز نہیں آتی ہو، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تم زید سے شادی کر لو۔ اس بار تو نمرا بھابھی کا صبر بھی جواب دے چکا، کیونکہ منیر نے لوگوں کے سامنے ان کی پاکیزگی پر داغ لگا دیا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے طلاق دے دو، اس کے بعد کا معاملہ میرا ہے، میں شادی کروں یا نہ کروں۔ یوں منیر بھائی نے نمرا بھابھی کو ان لوگوں کے سامنے طلاق دے دی، کیونکہ نمرا بھابھی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ وہ میرے خدمت اللہ کی رضا کے لیے ہی کر رہی تھی، اس لیے انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ زید کو بھی سخت دھکا لگا۔ البتہ نمرا بھابھی نے میرا ساتھ نہ چھوڑا اور بہنوں کی طرح مجھے سنبھالتی رہیں۔ میں نے زید سے کہا کہ وہ نمرا بھابھی سے نکاح کر لے، اگرچہ وہ اس سے 6 سال بڑی ہیں، لیکن یہ اتنا فرق نہیں ہے، اور ان کے ہم پر احسان بھی ہے، ان کا ہم کسی بھی صورت بدلہ نہیں دے سکتے، کیونکہ نمرا بھابھی کی پاکیزگی کے بارے میں تو ہم دونوں بہن بھائی اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس لیے زید نے حامی بھر لی اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ نمرا بھابھی اب پہلے سے بھی زیادہ میرا خیال رکھنے لگی، اور پھر اللہ نے زید اور نمرا بھابھی کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ حالانکہ منیر بھائی سے ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اب میرے 4 بھتیجے بھتیجیاں بھی ہیں اور زید کی اپنی دکان ہے، اور ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ منیر کی اس کے بعد اب تک شادی نہ ہو سکی، اور طلاق کے بعد اس کے برے حالات ہیں۔ بے وفا شوہر کی پہچان۔ نمبر 1، اپنی جوانی کے قصے زیادہ سنائے گا۔ نمبر 2، دوسری عورتوں کو دیکھے گا۔ نمبر 3، ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ نمبر 4، اپنے پیسے پر ناز کرے گا۔ نمبر 5، خاندان میں سب کو ذلیل کرے گا۔ نمبر 6، ہر وقت غصے میں رہے گا اور ہر بات اور ہر فیصلہ چاہے غلط ہو یا درست خود ہی بڑا بننے کی کوشش کرے گا۔